کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں 2 ڈیفرنٹ پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 24 مارچ 2024 بمطابق 13 رمضان المبارک 1445 ہجری کو سنڈے کے دن، جس میں پہلی ریکارڈنگ جی ٹی وی جو ہمارا مین میڈیا ٹی وی چینل ہے اس کا ایک اسپیشل پروگرام ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ یوم علی کے حوالے سے تھا. وہ ریکارڈ ہوا ہے جس کی ریکارڈنگ کی ہے جی ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن امیر با صاحب. امیر با صاحب نے شہادت علی سے متعلق بہت ہی علمی گفتگو ہے، ان قریب یہ جی ٹی وی کے اپنے چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی، اسے ضرور دیکھیے گا. اور دوسری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے مشہور یوٹیوبر حافظ احمد صاحب نے. یہ بھی ایک بہت ہی پروفیشنل پوڈ کاسٹ ہے اور یہ بھی بہت جلد حافظ احمد صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل پر جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گی. دونوں کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیے گئے ہیں. ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھائیں گے، یعنی کہ بہائنڈ دا سین. چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے تو ان لوگوں کی افطاری کا انتظام بھی کیا گیا. جہلم اکیڈمی میں سب بھائیوں نے بیٹھ کر افطاری بھی کی اور اس کے بعد ریکارڈنگ شروع ہوئی. آئیے اب آپ کو پروگرام کی طرف لیے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس. آج یوم علی، حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف معتبر مذہبی اسکالر، انتہائی قابل احترام انجینئر محمد علی مرزا صاحب. بہت شکریہ آپ کے. جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امیر بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں اور آپ کی جی ٹی وی کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع. امیر بھائی، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اسلامک ہسٹری کی سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. اور آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں وہ سیدنا علی. تجارت کی غرض سے مکہ آیا کرتا تھا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ میری دوستی تھی. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ شریف کے سین کے پاس. تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں انٹر ہوا ہے اور اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی ہے. نماز میں قیام کیا، اس کے بعد رکوع اور پھر سجود والا معاملہ. اتنے میں ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ آ کے ان کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آتی ہے جو ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر یہ تینوں نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل اہل البیت یہ ہے، یہ آنری طور پر وہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویاں جب تک عقد میں رہتی ہیں اس وقت تک اہل البیت ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی نہیں ہوتی. لیکن جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اہل البیت رہتے ہیں. اور یہ جو میں انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث جو غدیر خم کی آئی ہیں، ان کو ہم بعد میں جب اس ٹاپک میں آیا تو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اس کے اینڈ پہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل البیت میں آپ کی بیویاں تو شامل ہیں، لیکن یہ جو اصلاً اہل البیت ہے وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے 3 دفعہ وارن کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. قرآن کو نہیں پکڑا. اچھا، نبی علیہ السلام کو چونکہ پروفیسی کے طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل البیت کے ساتھ یہ کرے گی. اور آپ اس جگہ کی سلیکشن دیکھیں، یہ خم نامی جگہ وہ ہے جو مکے سے مدینے آتے ہوئے ایک مقام ہے، گاؤں ہے. دنیا میں کئی گاؤں ہیں جو اسے مقبولیت ملی، آج بھی موجود ہے. اچھا، اور غدیر کہتے ہیں خوشی کو. غدیر یعنی پانی کا جو. یوم علی کے آج خصوصی پروگرام کا یہ دوسرا حصہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر، انتہائی قابل احترام شخصیت، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں ان کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حضرت علی
آج یوم شہادت یوم علی، ان کی زندگی کے مختلف ادوار اور ان کی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ تھا، اس کے مختلف ادوار ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ بریک سے پہلے مسند احمد بن حنبل کا ذکر ہوا تو میں اسی سے سوال کرنا چاہوں گا مرزا صاحب آپ سے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ جتنی احادیث حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کسی اور صحابی کی شان میں اچھا، بڑا پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں، تو انہوں نے کہا ان کے شوہر علی ابن ابی طالب جو کثرت کے ساتھ راتوں کو عبادت کرنے والے اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ گواہی دے رہی ہیں، اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بڑی اسٹانشنگ حدیث صحیح مسلم کی بیان کروں۔ سیدہ عائشہ کئی صحابہ اور تابعین کی استاد ہیں، کیونکہ نبی اسلام کی آئلی زندگی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے۔ ایک تابعی آگے پردے میں ان سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جو موزوں پر مسح کیا جاتا ہے اس کی مدت کیا ہے، کہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزے پہن لیے جائیں تو کتنی نمازوں تک مسح کیا جا سکتا ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا۔ اگر ہم علی کی جان ساری کی بات کریں تو ہمیں شب ہجرت نظر آتی ہے، تو وہاں سے جو مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو حضور کے بستر پر لٹا دیتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطرہ موجود ہے، وہاں سے اگر گفتگو کو آگے دیکھیں، ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن چونکہ نبی الاسلام کی جو ایک خوبی تھی صادق اور امین ہونے کی، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو امانتیں ان لوگوں کے پاس رکھوائی جاتی تھی جو اس کے اہل ہوتے تھے کہ وہ واپس بھی کر دیں اور پھر اس کی اہلیت بھی رکھتے ہوں، اس کی حفاظت۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، اور گیسٹ کا نام آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میری ان کے ساتھ 5ویں پوڈ کاسٹ ہے، اور ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ سوال رہ گئے ہیں، ہم پھر آتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ پھر سوال رہ گئے ہیں، اور لوگ اتنے سارے سوال ہمیں بھیجتے ہیں کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں یہ بھی پوچھیں۔ کوشش کریں گے آج کے نشست میں بھی کہ جو سوال آپ لوگوں نے بھیجے اور جو عام سوال عام زندگی میں ہمارے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں، چاہے وہ کوئی سوشل ایشوز ہوں، چاہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہمارے کوشچن ہوں، وہ سب ہم آج ان سے پوچھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ علی بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے دوبارہ ٹائم دیا۔ جزاک اللہ خیرا، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حافظ صاحب، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے۔ آپ نے پچھلی بھی جتنی پوڈ کاسٹ کی ہیں وہ ایک عام مسلم پبلک کی جو آواز تھی وہ ان تک کوشچنس کی فارم میں آنسرز کی شکل میں بات پہنچ گئی، الحمدللہ۔ امید ہے آج بھی آپ کوئی نئے کوشچن لے کے آئیں، بڑے نئے اور بڑے امپورٹنٹ اور روزمرہ کے مسائل سے۔ سب سے پہلا سوال علی بھائی، اور اس کا حق تھا وہ نوکری حاصل کرنا۔ آپ نے جعلی ڈگری کے ذریعے نہ صرف اس کا حق مارا ہے بلکہ آپ نے جو نیشن کے ٹیکسز کے اوپر ان اداروں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، آپ پوری نیشن کے مجرم ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ کام تو پرفارم کر رہا ہوں، بھائی یہاں پہ تو اکثر سرکاری اداروں میں جو کام سینئر آفیسرز کر رہے ہیں نا، وہ میرے خیال ہے ان سے بہتر ان پڑھ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بعد وہ جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوگے، کیونکہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس ڈگری والا بندہ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا، ارادے کی بنیاد پہ تو اسلام میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی طلاق یا عدالت سے جا کے ایک طریقے کے ساتھ خلا لینا جس میں اس خامن کو بھی انوالو کیا جائے، یہ عورت کا حق ہے، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہوگا۔ زبردستی کوئی بھی مرد کسی عورت کو روک نہیں سکتا۔ کیا اس نے انتظار کرنا ہے کہ وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس دن کا اس نے انتظار کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ دونوں اپنی عزت بچا لیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا رائٹ ہے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done.